اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام وجميع قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام في عام هذا وفي كل عام یا ذل جلال والإکرام رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وآل محمد عظیم عبادت دی قبولیت واسطے آواز بلند صلوات یوسف زہرا حجت خدا ناموس دہر حضرت ثانی اشر مجیے بشریت وارث کربلا وارث خون حسین دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی بلندتر صلوات اپنے گناہ دی بخشش جملہ مومن مرحومین دی بلندی درجات اور مخصوصاً جنہ مرحومین دے سال ثواب دی مجلس دا عنوان ہے انہوں دے درجات دی بلندی واسطے بھی باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر عظمت جناب صدیقہ طاہرہ بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال المنان في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. دعا ہے خداوند متعال مالک علم یزر اللہ یزال بتصدق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو تمام صاحبان ایمان موالیان حیدر کرار عزادران سید الشہداء جتنی محبت نال فرش آزادی زینت بنے و مالک تشریف آوری قبول فرمائے. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد عیدی مجلس نام ثواب سید علی قائم زہدی اور والدین مرحومین سید سبتین حیدر اور مرحومین کامران شاہ صاحب. کریم اللہ انہاں تمام مرحومین دے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے. ماہ مبارک سیام دی عزت و عظمت دے صدقے رحمان الرحیم اللہ اساں سارے دے سحر و افطار قبول فرماوے. رحمان الرحیم اللہ اس مرکز علم نو تا ظہور حضرت حجت قائم و دائم فرماوے. اور اتو دے منتظمین محتممین جتنے بھی احباب اس سلسلے جو لے کے چل رہے مالک انہاں دی اس مسائی جمیلہ قبول فرماوے. ظلم دا دور ہے اور ضرورت ہے حضرت یوسف زہرا دے ظہور دے تاجیل دی. اللہ پاک فرزند زہرا دے ظہور تاجیل فرماوے. تمام عبادات دی قبولیت واسطے دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھ چھوڑو. اللہم میرے واجب الاحترام قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارک نحل ہے. آیت نمبر 90 دی تلاوت دا میں شرف حاصل کر چکا ہوں. میں تلاوت دے ذریعے شرف حاصل کیتے تساں قرآن دی سماعت دے ذریعے شرف حاصل. ماشاءاللہ ماہ مبارک سیام ہے. قرآن مجید دا پڑھنا تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. قرآن مجید دا سماعت کرنا بھی عبادت ہے. اور سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن زبانن کرے مفہوم نو سمجھ کے کرے زندگی دا حصہ بناوے تو اللہ زبان دے گناہ معاف کر دے. اور اگر کنن نال سن کے باعث موعظہ لوے تو اللہ اس دے کنن دے گناہ معاف کر دے. اور کیونکہ مجلس دا عنوان ناطق قرآن امیر المومنین دی ذات بھی ہے، جیویں پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا قرآن دا پڑھنا عبادت، قرآن دا سننا عبادت. بے عین ہی پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا بھائی علی اتنی عظمت کا مالک ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے فضائل لکھنا بھی عبادت، علی کے فضائل سننا بھی عبادت. اللہ اکبر. اور علی کے فضائل سن کے حقیقی فضائل پہ تائید کرنا بھی عبادت ہے. اب میرا دل چاہتا ہے میں ملی جلی مجلس میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں بے شک ایک سرائکی خطیب ہوں، لیکن میرے بچے اور ممکن ہے بعض ایسے بزرگ جن کو
ہماری ٹھوس اور ڈھیٹ پنجابی جیب سے ہم کہتے ہیں سریکی، سمجھ نہ آئے تو میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلوں گا، بس ایک ایک بات سے آپ کے قلوب کو منور کروں۔ ہمارے فلسفے اور منطق کی روح سے ہر ایک چیز کے 4 وجود نقل کیے جاتے ہیں۔ اگر میں کوئی پنجابی ڈالاں سرائکی عرض کراں تو ہر شے واسطے 4 وجود ہوندے منطق دے اعتبار نال، اور اپنے بچوں کے لیے کہوں ایک وجود اس کا وجود ذہنی ہے، کسی چیز کو آپ ذہن میں سوچتے ہیں۔ دوسرا وجود اس کا وجود لفظی ہے، آپ اگر ذہن میں سوچی ہوئی بات کو یا سوچے ہوئے وجود کو آپ بولتے ہیں تو یہ اس کا لفظی وجود ہے۔ جو ذہن میں سوچا، جو لفظوں سے ادا کیا، اگر اس کو آپ تحریر میں لاتے ہیں تو اس کو منطق والے کہتے ہیں کتبی وجود، یا بعض اوقات آپ کہیں ریٹن وجود۔ بہت لطف آئے گا اس جملے سے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو وجود حقیقی رکھتی ہے، کسی چیز کا مجسم ہو کر آپ اور میرے سامنے آ جانا۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، فقط مقدمتاً ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ مجھے ذرا اتنا بتائیے، 4 وجود جو ہیں، ذہنی وجود، لفظی وجود، کتبی وجود، حقیقی وجود، آپ پانی کو لے لیں، بندہ پانی ذہن میں سوچتا رہے، بولتا رہے، پانی کے فضائل لکھتا رہے تو اس کی پیاس ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ روزے دار ہیں، آپ کا دل چاہے گا فقط پانی ذہن میں سوچتا نہ رہوں، بولتا نہ رہوں، لکھتا نہ رہوں، کوئی تو ہو جو مجھے پانی کا ایک گلاس پلا کے پورے دن کی سحری جو میں نے کی تھی اور اب افطاری کا وقت ہونے والا ہے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی، ہر چیز کے 4 وجود ہیں، ان 4 میں سے آخری جو حقیقی ہے وہ کارآمد ہے، پہلے والے کارآمد نہیں ہیں۔ اگر آپ محبت علی کے عشق سے سرشار ہو کر یہ جملہ سنیں، اللہ نے آپ کو وہ امام علی ابن ابی طالب دیا جس کے 4 کے 4 وجود کارآمد ہے۔ علی کا ذہن میں سوچنا عبادت، علی علی کرنا عبادت، علی کے فضائل لکھنا عبادت، علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اے ہن تساں تھوڑے جے میرے نال رل ویسو۔ ہاں، میں نے یہ جملے جڑے اردو وچ میں ادا کیتے نا اپنے عزیزان واسطے، بزرگان سمجھ دے پین۔ امیر کائنات دے 4 وجود تے اللہ نے علی دے 4 وجود ہی کارآمد بنائے، اور میں حسب وعدہ و حسب تشخص سے موضوع دے اعتبار نال قرآن مجید دیو آیت الحمدللہ نماز جمعہ پڑھن والے مومنین تشریف فرماؤ، یہ آئے مجید ہے جڑا میرے جیسا خطیب امام مسجد مولانا صاحب جدہ خطبہ جمعہ آخری جملے پڑھ دن تو انہاں تے اختتام ہوندے، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ادھر سے مولانا لعلکم تذکرون کہتے ہیں، ادھر سے ہمارے امداد صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اقامت پڑھنے کے لیے۔ آپ کو سمجھ آگی بات کی؟ یعنی خطبہ جمعہ میں آخری یہی آیت پڑھی جاتی ہے، ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ میری مخلوق میں تمہیں بہت سارے حکم اور احکام بیان کرتا ہوں، لیکن اس آیے مجیدہ میں اور سورہ مبارکہ میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو وہاں عدل کا دامن بھی نہ چھوڑنا، ضرورت ہو تو لوگوں پہ احسان بھی کرتے رہنا۔ عدل موضوع ذہن میں رکھنا ہے۔ عدل، عدل وہ عظیم صفت ہے، عدل وہ عظیم امر الہی ہے
جس کی تبلیغ خود اللہ نے کی ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مولانا صاحب آپ کو تبلیغ کرتے ہیں، مسجد کے خطیب کرتے ہیں، مومنین ایک دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں۔ امر بالمعروف فقط صاحب امامہ پہ واجب نہیں ہے۔ امر بالمعروف جیسے نماز واجب ہے ویسے آپ پہ امر بالمعروف واجب ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، جس کے لیے میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے۔ باپ کے لیے ضروری ہے اگر بیٹا بے نماز ہے تو اسے نماز کی تلقین کرے، یہ تو امر بالمعروف ہے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے، شوہر نماز پڑھتا ہے بیوی نماز نہیں پڑھتی تو شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کو نماز پڑھنے پہ مجبور کرے، یہ امر ہے۔ نیکی کا حکم دینا یعنی عادل وہ صفت ہے، وہ عظیم نیکی ہے جس کا امر خود خدا نے دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، میرے بندے عدل وہ عظیم صفت ہے، میں مالک چاہتا ہوں میری مخلوق عدل سے کام لے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے مزاج کا، کیونکہ میں تو آپ کے پاس پہلی دفعہ آیا ہوں۔ آپ اگر روٹین میں ایسے سنتے ہیں تو میں مطمئن ہوں، الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ اللہ ہمیں عدل کا حکم دے رہا ہے، اور جو میرے خاموش دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے میں جملہ عرض کروں، آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ اپنے نصیبوں پہ فخر کیا کریں کہ آپ کا تعلق اس مکتب سے ہے کہ جس مکتب میں عدل اصول دین میں شامل ہے۔ میں آپ کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے دیکھیں، اب جو ہمارے عقائد ہیں ان کو ہم نے بیان تو کرنا ہے، جو نص قرآن سے ہے، جو نص روایات سے ہے، جو نص حدیث سے ہے، جو ائمہ نے بیان کیا۔ ہمارے برادران اہل تسنن کے جو اصول اسلامی یا اصول دین ہیں وہ تین ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو توحید بھی دی اور توحید کے ساتھ ساتھ توحید میں عقیدہ عدل بھی نصیب فرمایا، پھر آپ کو نبوت بھی دی۔ پھر آپ نبوت کے بعد ڈائریکٹ معاد تک نہیں جاتے، بلکہ اس کے ساتھ درمیانی آپ اس اعلان کے قائل ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام نے میدان خم غدیر میں علی کی خلافت بلا فاصلہ کے عنوان سے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کے ایام ہیں، فرمایا اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، عدل پہلے کرو احسان بعد میں کرو۔ اور اگر آپ جملہ وصول کریں، اگر معاشرے میں عدل کا نظام قائم ہو جائے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، تو کسی پہ احسان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ جی راشن کون دے رہا ہے، یہ جی فلاں مولانا صاحب دے رہے ہیں، یہ فلاں زیدی صاحب دے رہے ہیں، یہ فلاں کاظمی صاحب دے رہے ہیں، یہ 7 سلفیاں بن رہی ہیں، احسان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 2 صفات ہوں کہ جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، یا جو جس پہ احسان کرتا ہے اس کے احسان کو بھول جاتا ہے، احسان جتلانے والا اور احسان کو بھول جانے والا، معصوم نے فرمایا لم یشم رائحۃ الجنہ، یہ وہ بندے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ احسان جتلانے والا خوشبو جنت نہیں سونگھ سکتا۔ اور بعد میرے خاموش دوستوں کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جیسے فرمایا نا احسان فراموش اور احسان جتلانے والا خوشبو جنت نہیں سونگھ سکتا، ایک اور بندے کے بارے میں بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا، تو بالکل حوالے کے ساتھ سوائے کے مورخہ سے روایت عرض کر رہا ہوں۔ ایک بندہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، سلام کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انا اصلی و اصوم حل لی نجات یا رسول اللہ۔
یہ بجلی گئی ہے، آپ تو بیٹھے ہیں نا جی، میں تو پریشان نہیں ہو رہا بھائی. اللہم صلی علی. آپ تو ماشاءاللہ موجود ہیں نا، سارے یہیں پہ تشریف رکھتے ہیں اور میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. بندہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ مولا میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، حلی نجات یا رسول اللہ، کیا میری نجات ہو جائے گی؟ حدیث بہت لمبی ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے. نبی رحمت نے فرمایا، او صائم اور روزہ رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا، وَلَوْ صَلَّيْتَ أَلْفًا وَزَكَيْتَ أَلْفًا وَحَجَجْتَ أَلْفًا وَلَقِيتَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ أَلْفَ تَحَجَّةٍ أَلْفَ غَزَوَاتٍ. لمبی حدیث ہے، فقط چند جملے عرض کرتا ہوں. کہا کہ ایک نہیں تو ہزارہ روزے رکھ، ایک نہیں تو 1000 نمازیں پڑھ، ایک نہیں تو 1000 حجیں کرنے والا ہو، اتنی حجیں کرتا رہے کہ زندگی کی تیری 1000 حج مکمل ہونے والی ہو. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے قتل مظلوما، تو مظلوم مارا جائے. ان لم یکن فی قلبک حب علی لم یشن رائحۃ الجنہ. اتنا بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اگر تیرے دل میں میرے علی کی محبت نہیں ہے، جنت کہیں دور کی بات، خوشبوئے جنت نہیں سونگھ سکتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ مبغض علی ابن ابی طالب پہ حرام ہے رائحۃ الجنہ. اور میں بھی آپ کی محبت کو دیکھ کے میں نے بھی اردو میں پڑھنا شروع کر دیا، لیکن ایک جملہ میں سریکی کا ضرور عرض کرتا ہوں. ملک صاحب تو سمجھیں گے، اور بھی ممکن ہے کوئی سریکی ہو تو سمجھے گا. خوشبو، خوشبو ساری سریکی زبان چادن ہڑواڑ، ہڑواڑ یہ پیور سریکی کا لفظ ہے، پیور سریکی کا، فقط سریکی سمجھ سکتے ہیں. گویا کہ دشمن علی پہ اللہ نے جنت کی خوشبو کو حرام قرار دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا، اللہ تمہیں عادل کا حکم دیتا ہے. عادل کیا ہے؟ ما هو العادل؟ اللہ اکبر. فرمایا عادل کی تعریف یہ ہے، وضع الشیء فی محلہ او علی محلہ. فرمایا عادل جی ہے میرے عزیزان، بس میرے موضوع سے چند جملے موتیوں کی طرح آپ اپنے قلب پہ لکھ کے لے جائیے گا. عادل ہے کیا؟ فرمایا عادل یہ ہے جس چیز کا جو مقام ہو اس کو اس مقام پہ رکھنا، یہ عادل ہے. یہ دوسری تعریف علماء نے فرمائی، فرمایا جو جس کا استحقاق ہو مستحق کو وہ حق ادا کرنا جس کا وہ حقدار ہے، تو یہ عین عدل ہے. عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم. تھوڑا سا میرے ساتھ دیں آپ. عدل کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ ماشاءاللہ اتنے شیوخ، اتنے بزرگ علماء، ان سے آپ استفادہ کرتے ہیں. میں تو مکتب کا ایک مبتدی طالب علم ہوں اور میرے لیے یہی ناز ہے، یہی فخر ہے، یہ آپ کی محبت ہے جو مجھے سن رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس کا مقام نہ ہو اس کو وہ مقام دینا، یہ اس کا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ظلم ہے. اگر آپ جملہ وصول کریں تو میں آپ سے عرض کروں، جس امام کی شہادت کے ایام آپ اور میں منا رہے ہیں، اس امام کی مظلومیت کے لیے یہی کافی ہے کہ بعد از پیغمبر علی کو وہ مقام نہ دیا گیا جو علی کا دینا چاہیے تھا. اور علی اسی لیے سید المظلومین ہے.
کائنات کے سب سے بڑی مظلوم ہستی کیا ہے؟ امیر المومنین دی ذات عادل، عقیدہ اصول شامل جناب، اور میری بھی خواہش ہے کہ اللہ اس نو منیے جیڑی ذات عادل ذات ہوئے۔ یقین کر جو میں اس نو علم کلام دی روح نال کھولنا بہت ٹائم چلا جائے گا۔ اللہ دی ذات عادل ذات ہے، نبی دی ذات عادل ذات ہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب تو لے کے 12ویں سرکار تائیں عادل ذات ہیں، اور ساڑی خوش نصیبی ہے جو اللہ ملیا تو عادل، نبی ملیا تو عادل، علی ملیا تو عادل۔ اور میرے خاموش دوستو، جی میں تسا تے میں جانے اللہ رسول و نبی و امام سب عادل ملن، اللہ بھی چاہتا ہے میری مخلوق عادل ہوئے، نبی چاہتا ہے میرا امتی عادل ہوئے، علی چاہتا ہے میرا شیعہ عادل ہوئے۔ علی مولا کیا چاہتے ہیں؟ میرا شیعہ عادل ہو۔ عادل پھر میں عرض کر چکا ہوں، عادل کیا ہے؟ جو جس کا مقام ہو اس کو اس مقام پہ رکھنا جی عادل ہے۔ انسان کا سب سے عادل کا بہترین جو مرکز ہے یا جس کے ساتھ سب سے پہلے اسے عادل کرنا چاہیے وہ خود اس کا وجود ہے۔ اس کا کیا ہے؟ وجود ہے۔ آغا جملہ عرض کرنے والا ہوں، خود وجود، یہ خود ہمارا جو وجود ہے، جس امام کی شہادت کی مناسبت کی مجالس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ امام کہتے ہیں میرا شیعہ علی والے کے وجود کی کم از کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ آپ کے وجود کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے، کم از کم جنت ہے، منیمم۔ آپ اور میرے وجود کی، اگر ہم علی والے ہوں اور خدا کرے ہم ہو جائیں تو آپ اور میرے وجود کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ مولا کی نگاہ میں، امام عادل کی نگاہ میں آپ اور میرے وجود کی قیمت جنت ہے۔ اگر ہم جنت کے راہی نہیں ہیں تو پھر بے شک ہم جتنے بڑے شیعہ بن جائیں، ہم علی کی نگاہ میں عادل شیعہ نہیں ہو سکتے۔ اور بات کو اب میں کیا عرض کروں، کتنی باتیں چھوڑوں اور کتنی عرض کروں، مجھے مصائب بھی تفصیلاً پڑھنا ہے، اس لیے میں آپ سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں اگر آپ نظر دوڑائیں اور بڑی دقت سے غور کریں، عدل اور احسان کے حسین امتزاج کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ عدل و احسان کے حسین امتزاج کا نام ہے علی۔ اللہ اکبر۔ کتنے بڑے عادل، کتنے بڑے عادل۔ تساں اور اسے ملک چ رہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا دے طور تے پوری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ دنیا دے جتنے بھی حکمران مارے ویندن، دہشت گردی دا نشانہ بن دن، تو فقط اپنے ظلم دی بنیاد تے، ظلم دی بنیاد تے۔ یہ جملہ میں نہیں آکھ رہا، عیسائی سکالر جار جرداب عدل امیر المومنین تے کتاب لکھیے، اپنے بچوں کے لیے پھر اردو میں آتا ہوں، جار جرداب، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ معنی کیا بنتا ہے؟ میں مطمئن ہوں میری مجلس میں اس ذکر میں طالب علم کو سننے کے لیے بڑی سکالر قسم کی شخصیات تشریف فرمائیں۔ کتاب کا نام آپ سنیں گے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتاب کے نام کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ کی کائنات میں کوئی عدل اور عدالت کی آواز ہے تو اس آواز کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ اس عدل کی آواز کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور بات آئی ہے تو میں ضرور عرض کرتا ہوں، یہ جو رائٹر ہے جار جرداب عیسائی ہے،
اس نے کتاب کو لکھ لیا، مسودہ تیار ہو گیا، اب اس کی خواہش تھی کہ یہ چھپ جائے، یہ کمپوز ہو جائے، یہ کتابی صورت میں آ جائے، یہ چھپ جائے، لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے پاس پہلی مرتبہ آئے ہوں، ایک جملہ مہمان سمجھ کے وصول کر لیں آپ کے بزرگ علماء کی بہت سی تصنیفات جن کی آپ اور مجھے بڑی شدت سے ضرورت ہے، وہ ایسے ہی بند پڑی ہیں، ٹھپی ہوئی ہیں، ان کے چھپنے کے لیے پیسے نہیں۔ کیونکہ پیسہ تو وہ تھا، میں منع نہیں کر رہا، پیسہ تو وہ تھا جو میری قوم نے وہاں لگا دیا جدھر لگانا نہیں چاہیے تھا۔ الکنایۃ ابلغ من السرات، میرا اشارہ بس کافی آپ کے لیے، وہاں لگا دیا جہاں لگنا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے لگایا وہ طریقہ درست نہیں تھا۔ اب یہ جار جرداب کتاب لے کے صوت العدالت الانسانی الامام علی اپنے چرچ میں آیا، بڑے پادری سے ملا اور کہا بھائی یہ کتاب میں نے لکھی ہے، میں بہت بڑا رائٹر ہوں، چھپانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب آپ مجھے دیں، میں یہ کتاب اس چرچ کے مال سے اپنے خرچے پہ چھپواؤں گا۔ اگلے جملے تو لطف لونا، اے آدھے سائیں تسا کتاب تو چھپویسو، ایک کتاب حضرت عیسیٰ تے نہیں لکھی گئی، یہ کتاب حضرت مریم کے حالات زندگی پہ نہیں لکھی گئی۔ تو کہا کس پہ لکھی ہے؟ کہا کہ یہ کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانی الامام علی۔ کہا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، ناراض نہ ہو جانا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، علی والوں کے تو علی بلا فصل ہے نا، مسلمانوں کے ظاہری چوتھے خلیفہ اور شیعہ اثنا عشریہ کے بلا فصل امام، یعنی علی ابن ابی طالب کی عدالت پہ لکھی ہے۔ یہ پادری کہتا ہے پہلے ممکن ہے نہ چھپواتا، اب چھپوانا واجب ہے۔ اگر اللہ کی کائنات میں مسلمانوں کے خلفاء میں کوئی عدالت کی آواز ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ عادل امام تو وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں۔ چھپوا دی کتاب، آ گئی ہے مارکیٹ میں، نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، آپ جائیے دیکھ لیجئے گا۔ اور عادل امام، دو جملے حضرت کی عدالت کے عنوان سے، وقت ہی نہیں ہے، ساتھ ہی نہیں دے رہا، کیا آپ سوچ کے آئے اور کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور افطاری سے پہلے مجلس پاک بھی ختم کرنی ہے۔ جب ظاہری حکومت آپ کے اور میرے مولا کو ملی، یہ جملے میں سیرت امیر المومنین سے علامہ قائد بزرگوار قائد مرحوم قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب کی کتاب سے عرض کر رہا ہوں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ جملے لکھے، میں اپنی زبان میں یہ جملے عرض کروں، جب ظاہری طور پر، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب ظاہری طور پر امیر کائنات نے 25 سال اپوزیشن میں گزارے، سمجھ آ رہی بات آپ کو جی؟ کس میں گزارے؟ اپوزیشن میں۔ اور آپ تو یہاں پہ کیپٹل میں بیٹھے ہیں بھائی، آپ کو تو پتہ ہے ساری جنگ یہاں ہوتی اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ اپوزیشن کا ایک لحظہ گزارنا بھی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، ظاہری اپوزیشن۔ اور یہ جملہ درازی عمر کا سبب بنے، کیونکہ جملہ ان کا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، قبلہ سید محمد تقی نقوی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں علی حکومت میں ہوں یا نہ ہوں، علی پھر بھی حاکم ہے، کیونکہ علی ووٹوں سے بننے والا امام نہیں ہے۔ ہاں جی، علی کو نہیں چاہیے فارم 45 47، نہ
علی کی ولایت و وصایت و خلافت کا اعلان پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتا دیا تھا، من کن تو مولا ہو، علی خلیفہ بلا فصل، عادل امام۔ جب لوگ آئے 25 سال کا ظاہری وقت گزر گیا اور انہوں نے کہا کہ مولا بس، مولا بس۔ جملہ عرض کروں، اگر آپ لطف لیں تو کچھ میری پنجابی کا بھی لطف لیں نا۔ میں جو اتنا اردو میں پڑھ چکا ہوں، ایک سرائکی پنجابی بندہ، اور آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ پورے اردو میں مجلس پڑھ دے اور آپ ایک جملہ پنجابی میرا نہ سنیں، جدوں مارکا یہ سارے سرائکی دے جملے اساں اپنی سرائکی کسے بندے نہ نے اگر وہ کام کرنا چاہے تو وقت اس نے کامیاب نہ ہوئے تو وقت آنے بھائی ہوں رج لیا ہی نا۔ سمجھ آیا بعض لوگوں کو؟ ابے ہوں ٹھیک ہے ہوں رج لی، وہ جب رج کے آ گئے نا امیر المومنین کے پاس، میں حقائق تاریخ کے حقائق عرض کر رہا ہوں، کہا کہ مولا آئیے نا، آپ ہماری حکومت سنبھالیے، مولا آئیے آپ حکمرانی کیجئے، مولا آپ آئیے نا، ہمیں وہ دور یاد آ جائے جو زہرا کے بابا کا دور تھا۔ قریب آ گیا ہوں۔ مولا نے کہا آؤں گا، آج نہیں آؤں گا، کل آؤں گا، اور مسجد میں ایسے آؤں گا جیسے اللہ کے رسول آتے تھے۔ جناب کمبر یہ کہتے ہیں جب وہ وعدے والا دن آیا، امیر المومنین نے پیغمبر کا جبہ زیب تن کیا، حضرت کی عبا زیب تن کی، پیغمبر کا عمامہ سر پہ رکھا اور چلنے لگے۔ سلیمان یہ کہتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ کا نبی جا رہا ہو۔ حیدری، جیسے اللہ کا رسول جا رہا ہو۔ تمام ہو گئی بات۔ مولا خرامہ خرامہ چلتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مسجد میں۔ یہ عزا خانہ ہے، جب مسجد بھری ہوئی ہو تو زہر پھر لوگوں کو ہٹانا تھا رستے سے۔ زہر کمبر آگے، سلیمان، ابو ذر، مولا کے وفادار، وہ لوگوں کو ہٹاتے جا رہے تھے، اور زہر مولا کی ظاہری خلافت کا، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، ظاہری خلافت کا یہ پہلی حلف برداری تھی۔ ابھی ہوئی ہے نا پچھلے دنوں میں یہاں پہ، تو بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، صدر ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کہ وزیر عظمیٰ کا جناب حلف برداری ہے، اور سارے یہ سلسلے بڑے وی آئی پی لوگ آئے ہوں گے، تو وہاں پہ بھی ظاہر پہلا دن تھا، مولا آ گئے۔ اب ممکن ہے آج کی مجلس کا میرے پاس اس سے بڑا قیمتی جملہ نہ ہو، 1 2 3 اور بعض جگہوں پہ 4 زینے بھی ہوتے ہیں، ممبر کے 4 زینے بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ پریشان تھے، وہاں پریشان تھے، گلشن آباد والے تو پریشان نہ ہو نا جی، وہاں لوگ پریشان تھے۔ انہوں نے کہا بھئی علی ابن ابی طالب بھی آ رہے، اور ممبر کے زینے بھی 4 تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے، پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد پھر مسلمانوں کے خلیفہ اول نے ادب پیغمبر میں وہ زینہ چھوڑ کے نیچے زینے پہ بیٹھے، پھر دوسرے خلیفہ آئے، پھر وہ تیسرے پہ بیٹھے، پھر چوتھے، اس طریقے سے تیسرے آئے، وہ چوتھے پہ بیٹھے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ ممبر کے زینے بھی ختم ہو گئے، کوئی نیا ممبر بھی نہیں ہے، علی یہ تو کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے یا پھر کوئی ممبر اور منگائیں گے؟ جو خاموش ہے، میں بھی روزے کی حالت میں اتنا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور پوری جگر کی طاقت لگا کے آپ تک جملہ پہنچا رہا ہوں، اور اگر آپ وصول ایسے نہیں کریں گے تو پھر مجھے بھی بڑی تکلیف ہوگی، پنڈی والوں کے لیے درد لے کے جاؤں گا۔ لوگ پریشان تھے۔ علی ابن ابی طالب مجمع سے ہوتے ہوئے وارث پیغمبر نے سب سے پہلے زینے پہ قدم رکھا، پھر علی نے دوسرے زینے پہ رکھا، پھر علی نے تیسرے زینے پہ رکھا۔ وارث مصطفیٰ اسی زینے پہ بیٹھے جہاں پہ حسنین کے نانا بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اسی زینے پہ بیٹھے جہاں پہ پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔
اب ظاہر ہے یہاں پہ بھی تقریریں ہوتی ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ مولا نے قبلہ مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا، 2 کام کیے، عدالت امیر المومنین ذہن میں ہو۔ حضرت نے اپنی تقریر تو بڑی لمبی کی، لیکن 2 اہم فیصلے جو عدل کے مربوط ہیں وہ کیے۔ سب سے پہلے حضرت نے اعلان فرمایا، آج کے بعد بیت المال میں جو حصہ میرے غلام قمبر کا ہوگا نا، وہی میرے بھائی عقیل کا ہوگا۔ اب جو وی آئی پی بیٹھے تھے فرنٹ پہ، اب یہاں پہ بھی وی آئی پی کرسیاں لگتی ہیں نا جی، وی آئی پی یا وی آئی پی، انہوں نے کہا جی اتنے عرصے کے بعد حکومت ملی، یہ تو نہیں چل پائے گی، ظاہر بڑے لوگ مخالفت کریں گے، غریب غربت، تو پھر ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ جتنی علی کی ہیلپ امداد کر لیں تو وہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ بہرحال وہ چپ کر گئے۔ دوسرا اعلان عدل پہ مبنی علی ابن ابی طالب نے کیا، اور وہ جو پچھلی حکومتوں کی جو پچھلی ٹیم تھی، ظاہر ہر حکومت اپنی ٹیم تو نہیں تشکیل دیتی ہے نا، امداد صاحب آپ پریشان تو نہیں ہیں نا؟ ہاں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے، ہمارے بزرگ ہیں نا۔ بعض اوقات ہماری انجمنیں پریشان ہو جائیں تو قبلہ یہ کوئی اختلافی جملہ تو نہیں، میں حقائق جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ علی مولا نے اپنی کابینہ تو بنانی تھی نا، حکومت جو کرنی تھی، علی کو اپنی کابینہ کی ضرورت تھی۔ اور میرے بچوں، دوسرا کام امیر المومنین نے کیا، جو پچھلی حکومتوں میں کچھ غلط سلیکشن تھی، ان کے نوٹیفیکیشن مولا نے کینسل کی، کہ یہ لوگ علی کی حکومت میں نہیں چل سکتے، یہ علی کی کیبنٹ کیسا نہیں بن سکتے، یہ نہیں ہونے چاہیے، ان کے ہوتے ہوئے علی کام نہیں کر سکتا، جو اللہ کا کام علی نے کرنا ہے۔ اور خدا شاہد ہے پنڈی والوں، بڑا عظیم جملہ اگر آپ وصول کریں، جو غلط برتھیاں تھیں علی نے ڈی نوٹیفائی کی، کینسل کیے، جو حقدار تھے ان کے لیٹر علی نے جاری کیے۔ ناج البلاغہ ہر گھر میں، آپ کی لائبریری میں موجود ہوگی، عثمان ابن حنیف مولا کا پیارا صحابی ہے، بصرہ کا گورنر بنایا، بزرگوں کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے علی کے محب اور علی کے حقیقی شیعہ کی بات سن کے۔ عثمان ابن حنیف کو بصرہ کا گورنر بنایا، اعلان کیا مولا امیر المومنین نے، پچھلے لوگوں کو کینسل کیے، اور جو حقدار تھے نا، حقدار، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میری طرف دیکھنا، میں ایسا کہوں گا، آپ سے مجھے بڑی داد کی توقع ہے، جو حقدار تھے ان کے ہاتھوں میں تھے بیلچے، علی نے بیلچے رکھوا دیے، علی نے گورنری کی دستار ان کے سر پہ رکھ دی۔ عادل امام، جب عثمان ابن حنیف کی گورنری کا اعلان ہوا، اس کا بیٹا مسجد میں موجود تھا، بابا کی گورنری کا اعلان ہوا، بھاگا بھاگا باہر نکلا، جناب عثمان ابن حنیف ایک باغ میں مزدوری کر رہے تھے بیلچے سے۔ قبلہ مفتی صاحب نے جملہ لکھا ہے، بیٹے نے کہا بابا یہ بیلچہ رکھ دے۔ بیٹا کیوں رکھوں، کھانا پینا کچھ نہیں ہے؟ کہا بابا تو گورنر بن گئی ہے۔ میں گورنر، کسی کی گورنری کا نوٹیفیکیشن ہونا ہو تو وہ اپنے گاؤں میں رہتا ہے، وہ تو گورنر ہاؤس میں ہوتا ہے، کابینہ میں بیٹھتا ہے۔ بیٹا میں گورنر بن گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کس بندے کو میرے جملے کی سمجھ آئے گی۔ کہا بابا میں آپ کا اعلان مسجد سے سن کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا اگر ٹھیک کہہ رہا ہے اور مجھے گورنر بنا دیا گیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ اعلان کرنے والا علی ابن ابی طالب ہوگا، مجھے کسی اور سے یہ توقع نہیں تھی، وہ علی ہوگا جس نے میری گورنری کا اعلان کیا۔ بیت المال کی تقسیم آئی، کچھ لوگ رات کو مشورہ دینے آئے جن کے نام تاریخ نے واضح لفظوں میں لکھے ہیں۔ جب یہ آئے تو دروازے پہ جناب قمبر کھڑے تھے، اجازت مانگی، اندر گئے، امیر المومنین حساب و کتاب کر رہے تھے۔ یہ بھی میرا مصائب سمجھ لینا، اسی کو مصائب سمجھ لینا، میں اپنے لفظوں میں بیان کو چند جملے کروں گا۔
لیکن جب آئے وقت کا حاکم علی چراغ جلا کے، ہماری تو چھوٹی سی کمپنی ہو، چھوٹی سی ہمیں مسئولیت مل جائے، 50 ہمارے کلرک ہوتے ہیں اور کارمندان ہوتے ہیں. جناب کمبر کہتے ہیں جب یہ لوگ آئے تو وقت کا امام حجت خدا اپنے دست امامت سے بیت المال کا حساب علی خود لکھ رہے تھے. یہ لوگ آئے، کوئی بات کرنا چاہتے تھے، اب سب کو پتہ ہے وقت ساتھ نہیں دے رہا. مولا نے کہا کوئی حکومتی معاملہ ہے یا نجی ذاتی بات؟ کہا کہ نہیں جی ایک ذاتی کام ہے. مولا نے فرمایا کمبر جی مالک ممبر، کمبر یہ چراغ بجھا دو، یہ چراغ جلا دو. بجھایا گیا چراغ اور مولا نے دوسرا چراغ جلوایا. ان دونوں لوگوں نے پوچھا کہ اس کے جلانے اور بجھانے کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ وہ جو پہلے والا دیا تھا نا، اس میں جو تیل آئل استعمال ہو رہا تھا وہ بیت المال کا تیل تھا. علی نہیں چاہتا کہ مال اللہ کا استعمال کرے، محفل ذاتی سجائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان لوگوں نے اگلی بات کی ہوگی جس کے لیے آئے تھے؟ ان کو پتہ چل گیا جو علی اللہ کے مال پہ اتنا محتاط ہے وہ بغیر استحقاق کے ہمیں کوئی مال اضافی دینے والا نہیں ہے. تبلیغ سمجھ لیں، ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے نصیحت سمجھ لیں. ایام امیر المومنین کا ایک جملہ اپنے قلب پہ یہ رکھ لینا. ہم پنجابی سرائکی لوگ ہیں نا، ہمارا مزاج ہے کہ کوئی بڑا ناراض ہو جائے اور کوئی بڑا پیر ناراض ہو جائے تو ہم اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے منا لیتے ہیں، قبلہ صحیح معاف کر دیں، پیر صحیح معاف کر دیں، بابا جی اب چھوڑ دیں، بس غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں. ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، علی ایسے معاف کرنے والے امام نہیں، علی ایسے چھٹیوں دینے والے امام نہیں ہیں. بس ایک جملہ سن لو مصیب دا، چھٹیاں ہو دیندا ہے اس علاقے دے عظیم اداداروں، چھٹیاں ہو دیندا ہے جن دا خرچ کوئی نہ ہوئے، جس دا لگا بس ان میں سرائکی جملے پڑھ ساں، جس دا خرچہ خرچ کوئی نہ ہوئے. میں تھوڑا جہا اج نہیں رونا تو کدن رونا ہی. یہ تو حسن حسین تے زینب ام کلثوم دے یتیمی دے ایام ملنا. روزے دار بیٹھے ہو، پرسہ دے وہ بھی صحیح تے لبو بھی صحیح. علی دا خرچہ دین تے کتنا ہویا ہے؟ میرے پاس ویکھیں اگر میرے لفظ سمجھ آمنی تا اتنا خرچ ہویا ہے دین تے. علی دا خرچ ہویا ہے جو دا محرم دی بڑھدی دیگر. اور میرے عزیزان جوان سیکنڈ ٹائم جسے ہم کہتے ہیں بڑھدی دیگر ایڈا خرچ ہویا ہے جو علی دے پتروں دے کفن کے ہی نہیں، دیاں دیاں چادراں. اللہ اکبر. ٹھیک، علی دے پتروں دے کفن کوئی نہیں، علی دیاں دھیاں دیاں چادرہ کوئی نہیں. سونا استقبال کیتا نے. انہاں جملیاں دا ثواب ہوئے قبلہ استاذ العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو او فرمیندے ہوندے ہیں دین دی تبلیغ دی خاطر آدم تو لائے کے عیسیٰ تائیں ان کہیں نبی دے پتری نہیں رولے جویں علی دیاں شریف دیاں رول گئی. اللہ اکبر. کتنیاں رولین، کتنیاں رولین. بس ایک جملہ موسم داکھنا چاہنا، اتنیاں رولین جو آج کوفے یتیم ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. جڑی 19 دی رات گزاری نے نا 19 دی رات آندھی پئی ہے. اے اج دے ٹائم وچ علی زخمی ہے چار پائی تے، علی دے دھیاں تے پتر مسترب دعا منگ کے آدھے کھلیں میرا اللہ اسا سفر چھائیں سفر یتیم نہ کرے. علماء لکھے 19 دی سحری علی ابن ابی طالب نے سحری بھی اور افطاری بھی جناب ام کلثوم دے گھر کی تھی. سارے لفظ چھوڑ دیتے ہیں، وقت ساتھ ہی نہیں دے رہا. 2 جملے تمہید دیتے، 2 جملے وین دی صورت.
آزاداراں بی بی روایت کر دیں میں دودھ دا جام بھی رکھے میں نمک دی ٹکڑی بھی رکھیے میں روٹی بھی رکھیے میرے بابے فرمایا ام کلثوم بیٹا کیا تو بابے دے مزاج تو واقف نہیں جو علی ہی کے ٹائم میں جو دودھ بھی پیوے نہ دودھ دا پیالہ چالا ایک کل کم سی جی میرے لفظ سمجھ آونی تا وسینے تے ہاتھ ضرور مریندا آویں نمک نال علی روزہ افطار کر کے ساری رات بی بی فرمیندن میں ڈٹھا ہے میرے بابا ستے نہیں کدی مسلح نماز تے کدی حجرے کدی گھر دے سہنے کدی آسمان والے پاسے ویدین تے رو رو کے آدین میرے اللہ دا وعدہ ہی سچا ہے میرے نبی دا وعدہ ہی سچا ہے اللہ جانے رات کنا ڈھل سی اپنی ریش مبارک ہاتھ پا کے فرماوے نا بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ تے کدی کدی فرماوے نا انا للہ سحری کر لئی چھوڑ دیتن سارے لفظ سحری کر لئی تے گھر چپے ہن نکل دے میں اکسا مولا خوش قسمت ہو تسا گھر چو نکلے ہو سحری کر کے نکلے ہو توانو دھیاں خدا حافظ آکھے ہے لیکن کربلا حسین وڈا اوکھا ٹردا پیا ہے جیڑا سکینہ نو پٹیاں بندہ ودا ہا بینہ نو صبر دی تلقین سمجھائندہ ودا ہا ازاداروں علماء انہیں پڑھ دن محتاط رنگے روزے دے نال لفظ بھی پڑھنا جلے مولا گھر چو نکلن مولا دیاں پالتو مرغابیاں یا بدخاں علی دی ابا موچ پائیے جیندہ مطلب آئی بے زبانی نالا دیاں مولا آج مسجد نہ ونجو مولا آج مسجد نہ ونجو فرمایا ام کلثوم بیٹا اگر انہاں دا خیال رکھ سکو تو رکھے آئے ورنہ آزاد کر چھوڑے آئے ود دروازے تے آئین قبلہ ملک اجاز حسین صاحب خدا درازی عمر اور صحت و سلامتی دے وے او فرمیندے ہن جو ایمیں دروازے دی میخ تے کنڈی علی دے کمر بندے چاہیے جس دمانہ بڑھدا مولا نہ ونجو امیر المومنین فرمایا میرے مالک دا وعدہ سچے علی مسجد چائن جڑے کوفہ دے مسجد کوفہ دے زیر بیٹھے ہو کوئی لمحہ فاصلہ نہیں اے مولا دا گھر رے نالی مسجد کوفہ ہے ازاداروں امیر کائنات جڑے لوگ مسجد ستے ہوئے ہن انہاں سارے انہوں نماز وسط جگائے اللہ اس سے لعنت کرے شقی ابن شقی لعین ابن لعین ابن ملجم الٹا لیٹے ہویا ہا علی اپنے قاتل نو بھی جگائے تے فرمایا اللہ دی عبادت دا ٹائم ہے علی اللہ دی عبادت واسطے قاتل نو بھی جگاوے او جوان او علی دا شیعہ کدی نہ کیتی کر نماز قضا اللہ اکبر علی جگائے روایت دے لفظ انہاں نو جگاون تو بعد علی گل دستہ اذان تے امیر المومنین پہلی دفعہ فرمائے اللہ اکبر او ازاداروں کوئی ایڈا دردائی علی دے لہجے کوفے دی ماں اپنے بالا نو جگائے ماتم تے دل بن منجی تو بس شرم نہ پہ کرے روندہ میں آوازہ نو آزاد چھوڑ دے بالا نو جگا کے آدھیاں نو سنو آج انج لگ دائے جی میں علی دی آخری اذان میں توڑے کول پوچھنا ہر مزدور نو پتہ لگی آئی کہ دائی دیاں نو پتہ کوئی نہیں لگا او ازادہ رو جدہ بابے دا پردار دا لہجہ سنے آئے جی میں سہری دے برتن ہاتھ جائن انجی ام کلثوم کولو برتن ڈائے پہن اتھے آئیے جتھے حسن امیر آئی حقل ماریے حسن بھرا بابے دی اذان سنو انج لگ جائے جی میں آخری اذان
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادہ رو مک گئی ہے میری مجلس، ادو علی اذان مقائیے، علی مسلح نماز تے آئین، ذمہ داری دے جملن، نوافلہ نماز آئی، پہلی رکعت دا دعا سجدہ آئی، منظر میں بڑھاؤنا ہے، ماتم تو کرنا ہے، جدہ دعا سجدہ میرے پاس لکھے، جدہ دعا سجدہ دیتا ہے، علی سر چیندے پہ آئین، ادو ظالم تلوار چاہیے، علی سر چاہیے آئے، اس تو ہتھا نال علی دے سر رج تلوار، کر لماتم زینب دے بابے دا، کر لماتم علی دے سر تلوار آئیے، ان سر کھلے آئے جوے کاری دا قرآن کھل دائے، ازاداروں علی نو تلوار لگنا، جبریل تاج لائے، اعلان کیتا ہے الا وقد قتل امیر المومنین، ازاداروں ہر کئی اعلان سنیا ہے پر ان کئی نہیں سنیا، جوے دیاں تے پترہ سنیا ہے، مکیندہ پیا مجلس، پوتری آگئین، صحابہ آگئین، حسن مولا بابے دا سر جھولیے چپایا ہے، اپنی ابا نال سر بند کیتا ہے، فرمایا ہے حسن بچڑا پہلے مومنہ نو نماز پڑھا، پیچھے میں نو آخر جملے نماز پڑھا، حسن امیر نماز پڑھائیے، علی پلر نال بائے کے پڑھی، قیامت منظر آئی، کدی سجے لوڑ ویندے آئین، کدی کھبے لوڑ ویندے آئین، ادو نماز ختم ہوئیے اور رل کے چکھائیں مولا تو اڈا قاتل ہکو آئی، تو انو ذرہ بھی ہکا ماری، کیوں ہک ماری؟ ابن ملجم نو پتہ آئی جو علی دی قطار پتران دی کھلی، اور کربلا شمار نو پتہ آئی، اور میرا ہاتھ نہ پڑا نہ کوئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور پڑھنا چاہنا، تیری محبت واسطے ازاداراں پتراں چاہیے، علی نو چٹائی تے چاہیے، گھر رالے پاسے چلین، ازاداراں تے قاتلی نبی گیا ہے، آخری جملہ جے وین کر سگیو ماتم کر سگیو، جی میں گھر دی حویلی نیڑے آئیے، فرمایا حسن تے حسین مینو لہا دیو، مینو پتہ لگ گیا ہے، میری ضربت دی اطلاع زینب سن چکی ہے، میں ان ویسا میریاں دیاں ماتم کرنا ہے، نالے میرے صحابہ نو آکھو تواڈی بڑی مہربانی تساں گھر ٹر ونجو، میں علی راضی، میرے پاس ویکھے میں علی راضی ہاں، زبان حال نال شاید یہ کچھ آکھنا چاندے ہو سن، میری زینب دے روون دی آواز میرے صحابہ دے کنہ تے نونجے، کر لماتم علی دا، میں اکسا مولا آج تا صحابہ ہیں برداشت نہیں کر سکدا، اللہ جانے او جداں بے غیرت شراب پیندہ بھی آئی، ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے آئے، آدھی آئی او میں بازار جو آیا آج مول پویا او میرا عباس سجیدہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ وتسلیما لامر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کریم اللہ مجلس سے عزا منظور و مقبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما، حاضرین مومنین دے گھران تے رحمت نازل فرما، خیر و برکت عطا فرما، پروردگارہ جڑے بیمار ہیں لباس صحت عطا فرما، بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، اس مرکز نو تا قیامت آباد و شاد فرما، پروردگارہ مومنین دے سحر و افطار قبول فرما، تبرک و نیاز قبول فرما، رحمان الرحیم اللہ ظلم دا دور حضرت یوسف زہرا دے ظہور تاجیل فرما، بار دیگر ملتمس دعا ہیں کریم اللہ بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما،
قبولیت دعا واسطے بلند تر صلوات پڑھ چھوڑو۔ اللہم صلی اللہ